ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ، لوگ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس دن الوداعی اشعار بھی پڑھتے ہیں، روتے دھوتے بھی ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ غم کا اظہار کرتے ہیں کہ رمضان شریف گزر رہا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، افسوس کرنا، غم کا اظہار کرنا یا جمعۃ الوداع کا نام دے کر آپ کی مبارک زندگی میں 9 دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، مگر کسی بھی حدیث سے یہ نام ثابت نہیں ہے، اور اس کے لیے نئے کپڑے سلانا اور اس کے لیے خاص انتظامات کرنا یہ احادیث سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح الوداعی اشعار کہنا، رونا دھونا، افسوس کرنا، یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 9 مرتبہ رمضان المبارک آپ کی مبارک زندگی میں آیا، نہ خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے، تابعین سے، کسی سے بھی خیر القرون میں یہ ثابت نہیں۔ اس لیے یہ کہنا الوداع الوداع، کچھ اشعار پڑھنا، اس کے بعد یہ کہنا یا یہ کہنا الفراق الفراق یا السلام السلام یا شہر رمضان، اس طرح کے الفاظ کہنا، افسوس کرنا، رونا دھونا، چیخیں لگانا، غم کا اظہار کرنا، یہ علماء نے اس کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے، یہ اسلام میں ثابت ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا کرتے ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطاری کے وقت روزہ دار خوش ہوتا ہے، اور پھر جب پورے مہینے کے روزے رکھ کے روزے ختم کرتا ہے، اس کو بھی افطار کرنا کہتے ہیں، ختم کر دیے، روزے چھوڑ دیے، تو وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، عید غم کے دن کو نہیں کہتے، عید افسوس والے دن کو نہیں کہتے، عید پریشانی والے دن کو نہیں کہتے، عید خوشی والے دن کو کہتے ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی سعادت دی، تراویحاں پڑھی، قرآن کریم تراویح میں سنا، دن میں روزے رکھے، اپنے کام کاج بھی کیے، مشقت اٹھائی، گرمی برداشت کی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیا، ہمیں تقوی والی زندگی عطا کی، اور رمضان المبارک کو واپس لے کر اللہ رب العزت نے ہمیں محروم نہیں کیا، بلکہ ہمیں اس سے بڑے مقام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بلا لیا کہ آپ حج پہ آؤ اور میرے دربار میں آ کر حاضری دو۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اسی ساتھ میں اللہ کا اعلان آ جاتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ترقی دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، ہمیں جب ہم پاک صاف ہو گئے گناہوں سے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی عبادت کر کے غم نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم حج کر کے آئیں تو آگے غم نہیں کرتے، نماز پڑھ کے آتے ہیں آگے غم نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے اور آپ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیں۔ تو ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، اور اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غم والے اشعار پڑھنا یا الوداع الوداع
یا شہر رمضان یا الفراق الفراق یا شہر رمضان یا السلام السلام یا شہر رمضان، ان الفاظ کے ذریعے سے غم کا اظہار کرنا، خوشی ختم کرنا، رونا دھونا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔